السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے لیے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد خاوند اور بیوی پرمسرت زندگی گزار سکتے ہیں، جس میں الفت و محبت ہوتی ہے۔ اگر خاوند اور بیوی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے گھر میں چین و سکون آئے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ نکاح بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں حرام بھی ہوتا ہے، بعض حالات میں مستحب اور سنت۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو یا اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی گناہ میں ملوث ہو جائے گا، پھر اس کی نکاح کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر یہ خوف ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ ظلم و زیادتی کرے گا بیوی کے اوپر، تو پھر نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور نارمل حالات میں نکاح سنت ہے۔ مختلف آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو واضح کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ دوسری جو ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تجھے خوف ہو پہلی آیت کے اندر یتیموں کے بارے میں، یتیم سے نکاح کر کے تم ظلم و زیادتی کرو گے، پھر آزاد عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں بہتر لگے۔ اور دوسری ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں جو اس کی شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اس کی شادی کرا دو۔ غلام ہو یا باندھی ہو جو نیک ہو، اگر غریب ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی سے اور سرپرست سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر دو۔ پتہ یہ چلا آج کل کے زمانے میں بہت ساری لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کرتے ہیں، ولی کو چھوڑ کر کے، سرپرست کو چھوڑ کر کے نکاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور اگر حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو بھی لڑکیاں، جو بھی عورت اپنی سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں تفصیل ہے، کفر کے اندر ہو یا غیر کفر کے اندر ہو، لیکن ظاہر یہ بتاتی ہے کہ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے بھاگ کر جو لڑکیاں شادی کرتی ہے سرپرست کو چھوڑ کر، ولی کو چھوڑ کر، اس سے باز آ جائے اور نہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ میں نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، جس کو ہم نے بیوی بچے والا ہی بنایا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ چار چیز یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے، بعض جگہ اس سے زیادہ کا بھی تذکر آیا ہے۔ اس میں نکاح ہے، سواک ہے، خوشبو ہے اور حیا ہے۔ تو نکاح کرنا کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اب تھے نہیں، امہات المؤمنین سے، ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے آپ کی عبادت کو اپنے نظریہ کے حساب سے، تصور کے حساب سے کم سمجھا اور آپس میں کہنے لگے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کہاں ہم؟ انہوں نے کہا، ایک اس میں سے کہا ہم پوری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا لگاتار روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ تیسرے نے کہا ہم عورتوں سے الگ رہیں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور علیہ السلام
سامنے یہ بات پہنچی، آپ نے کہا قلتم کذا و کذا، تم لوگ یہ بات کہہ رہے تھے، سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، متقی ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں، واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کی دعوت اسلام نہیں دیتا، تو یہ نکاح کیا ہے سنت۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایک عورت حسب النسب والی ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن وہ بچہ جننے کے قابل نہیں، کیا میں اس سے نکاح کروں؟ آپ علیہ السلام نے منع کیا، دوسری دفعہ آئے پھر منع کیا، تیسری دفعہ آئے پھر منع کیا، پھر آپ نے فرمایا تزوجوا ودود الولود فانی مکافر بکم الامم، کہ جو شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، بچہ جننے والی ہو، اس سے نکاح کرو، کیونکہ ہم تمہارے ذریعے سے میں اپنی امت کی کثرت کو ثابت کروں گا دیگر امت کے اوپر۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا، توالد، تناسل ہو، نکاح میں صرف یہ نہیں کہ خواہش نفس، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہو کہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں ماں باپ کا بھی فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اگر کسی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ شخص جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر 2 کے بارے میں بھی کہا، اگر کسی کی 2 فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر ماں باپ صبر کیا ہو۔ اسی لیے حدیث ہے کہ کسی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ بچے اس کے لیے جہنم کے لیے آگ بن جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں ہے اذا بات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیز باقی رہتی ہے، اس کے ذریعے سے مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک علم ينتفع به، ولد صالح، نیک صالح اولاد، اور تیسرا صدقہ جاریہ، تو نیک صالح اولاد ظاہر سی بات ہے شادی کریں گے، اولاد ہوگی، نیک صالح بنائیں گے، اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو نکاح کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ ایسے حدیث ہے کہ نکاح کرنے سے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإنه له وجاء۔ نوجوانوں کی جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ شہوتوں کو ختم کرتا ہے، نگاہ کو نیچے کر دیتا ہے۔ دوسری عورت کے اوپر وہ غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کا تو کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، شہوتوں کو ختم کر دے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، رشتہ کرنے کے بعد شوہر اور بیوی کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں جس کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے زندگی گزاریں گے پھر چین و سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ اس میں سے سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی کے اوپر بنتا ہے۔ جب ایک شوہر ہے تو بیوی کے اوپر اس کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دستور یہی ہے کہ عورت جو ہے نا گھریلو زندگی کو، گھر کے کام کاج کو سنبھالے اور مرد باہر کے کام کاج کو سنبھالے۔ چنانچہ ہمیں نظیر بھی ملتی ہے، نمونہ بھی ہے، سیدۃ نساء الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کی چہیتے بیٹی
جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ عورتوں کے لیے بے مثال آئیڈیل ہے، وہ یہ کہ خود وہ گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ چنانچہ مورخ لکھتے ہیں، حدیث میں بات آئی ہے کہ چکی چلا چلا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، پانی کی مشق اٹھا کر بدن کے اوپر داغ پڑ جاتے تھے۔ ایک دفعہ جنگ خیبر کے موقع سے بہت سارے مال غنیمت آیا، اس میں غلام بھی تھا، باندی بھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک باندی کی درخواست کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب پھر نہیں ساری بات عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عرض کر واپس چلی گئی۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی، آپ نے باندی دینے کے بجائے یا خادم دینے کے بجائے خادمہ دینے کے بجائے آپ نے کہا فاطمہ تم جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ یہ غلام باندی سے بہتر ہے، اس کا نام ہی تسبیح فاطمی پڑ گیا۔ دوسری عورت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جس وقت ہماری شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گھوڑا ایک اونٹ تھا جس کے چارے کے لیے میں بہت دور جایا کرتی تھی، پانی اٹھا کر لایا کرتی تھی، آٹا گوندھا کرتی تھی۔ البتہ مجھے روٹی پکانا نہیں آتا تھا، تو پڑوس پڑوس کی عورت آ کر انصار کی عورت آ کر پکا دیتی تھی۔ وہ کتنی اچھی پڑوسن تھی۔ اور جو زمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا، وہ مکہ سے مدینہ سے 2 میل کے وہاں سے گٹھلیاں جون کر لایا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا گھریلو جو کام ہے، گھر کی جو کام ہے وہ عورت خود سنبھالے، مرد کی باہر کے کام کو سنبھالے۔ اور حضور علیہ السلام خود گھر کے کام میں ساتھ دیا کرتے تھے، یہ روایت ملتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ عورت فرما بردار ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها، وفي رواية بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور اپنی نفس کی حفاظت کر لے اور شوہر کی اطاعت کر لے، اس عورت سے کہا جائے گا قیل لہا جنت میں داخل ہو جا، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل عورت کون ہے؟ آپ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ جب شوہر اسے دیکھے خوش کر دے، تصوّرہ اذا نظر، خوش کر دے۔ آج عورت غیروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، شوہر کے لیے نہیں۔ غیروں سے بات کرنے میں عورت کی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، ادا بدل جاتا ہے، لیکن شوہر کے سامنے اس کا تیور الگ ہوتا ہے۔ تو سب سے افضل عورت یہ ہے کہ شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، وہ تطیعہ اذا امر، جب شوہر کو حکم دے اس کی اطاعت کرے، اس حکم کی بجاوری کرے۔ ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، اور شوہر کی مال اور اپنی نفس میں خیانت مخالفت نہ کرے جس کو شوہر ناپسند کرتے ہو۔ عورت جو ہوتی ہے شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے، زنا کاری کرتی ہے، اسلام میں سزا یہ ہے اسے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جینے کا حق نہیں، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ قانون اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا، کیونکہ نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے بیوی یہ عہد کرتی ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گی، آپ کے گھر میں رہوں گی، آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گی۔
شوہر یہ عہد کرتا ہے کہ میں تمہاری ساری ضروریات کا کفیل ہوں، ساری ضروریات کو میں پورا کروں گا. وہ سچی حدیث ہے، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا ساری کی ساری چیز نفع اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر نیک صالح عورت ہے. نیک صالح عورت کی تفصیل بھی یہی کی گئی ہے کہ شوہر دیکھے تصوره اذا نظر تطيعه اذا امر، اور خوش کر دے جب کوئی حکم دے اس کی بجاوری کرے. ولا تخالف في نفسها ومالها، اپنی نفس اور شوہر کے مال میں مخالفت نہ کرے، اس کو وہ ناپسند کرتا. دو شخص جس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اس ایک غلام جو بھاگ گیا ہو اور دوسری عورت عصت زوجها حتى ترجع، جو عورت شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ وہ اطاعت گزار بن جائے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جو شوہر کی حکم کی مخالفت کرتی ہو. تو اپنی عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایک شوہر سے ایک معاہدہ کر چکی ہے، اپنے نفس کے اوپر دوسرے کو قابو نہیں دے سکتی، آپ کو بہت ضروری ہے. قرآن میں حافظات للغیب فالصالحات قانتات حافظات للغیب، شوہر کی غائب میں عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو مال کو اور اپنی عزت کو. تو دوسرا حق یہ ہے کہ عورت جو ہو اطاعت گزار ہو، شوہر کی بات ماننے والی. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے. حدیث میں ہے لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله لا الطعام؟ قال ذلك أفضل طعام أموالنا، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں تصرف نہ کرے، خرچ نہ کرے. پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہ دے گا؟ کھانا تو ایک بہتر اموال ہے، بہتر مال ہے، کھانا بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے. تو شوہر کے مال کی حفاظت عورت کو تو ضروری ہے، لازم ہے. یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے، بلکہ شوہر کو پوچھنا پڑتا ہے خرچ کرنے کے لیے بیوی سے، کہاں خرچ کروں یا کہاں نہ خرچ کروں. معاملہ ہے الٹا ہوا ہے. تو عورت کے لیے ضروری لازم ہے شوہر کے مال کی وہ حفاظت کرنے والی ہو، اس کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف نہ کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. حدیث میں ہے وَلَكُمْ عَلَى النِّسَاءِ حَقًّا وَلِلنِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَقًّا أَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى النِّسَاءِ فَلَا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ مَن تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنْنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَن تَكْرَهُونَ، کہ تمہارے بستر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے اور نہ تمہارے گھروں میں کسی کو آنے کی اجازت دے جسے تم ناپسند کرتے ہو. بہت ضروری اہم ہے. حتیٰ کہ عورت کی ماں بھی آنا چاہے تو علماء نے مسئلہ لے کہ ہفتہ میں صرف ایک دن آ سکتی ہے. اگر شوہر اسے منع کر دے، یوں اجازت دے تو آ سکتی ہے، لیکن منع کر دے تو ہفتے میں صرف ایک دن آنے کی اجازت ہوگی. لیکن اطاعت جو ہے شوہر کی ایجاد کی سنت ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق میں اطاعت نہیں کی جائے گی. شوہر اگر جائز چیزوں کا حکم دے تب اسی میں اطاعت کی جائے گی، اب شوہر ناجائز چیزوں کا حکم دے اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر شوہر ناپسند کرے کسی کو گھر میں آنے کو، چاہے بیوی کی ماں ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا باپ کوئی بھی ہو، محرم رشتہ دار، تو پھر اسے آنے نہ دیا جائے، بلکہ ہفتے میں ایک دن آ سکتے ہیں. اگر شوہر منع نہیں کرتا پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر شوہر منع کرتا ہے پھر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. چند حقوق، بنیادی حقوق بیوی کا بھی ہے شوہر کے اوپر. ان میں سے ایک یہ کہ شوہر جو ہے بیوی کا مہر ادا کرے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر ادا کرے. مہر کتنا ہوگا؟ شریعت نے
متعین نہیں کیا ہے، البتہ مرد کے اوپر اسے چھوڑ دیا ہے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اسے ادا کرے۔ البتہ اشارہ ملتا ہے خیر الصلاۃ ایسرھا کہ بہتر مہر ہے آسانی سے ادا کیا جائے، تو مرد اپنی حیثیت کے حساب سے مہر ادا کرے۔ امہات المؤمنین کا جو مہر حضور علیہ السلام نے ادا کیا ہے وہ 500 درہم سے کم ہے، البتہ صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر ہے وہ 400 دینار ہے، ایک بڑی رقم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ادا نہیں کیا بلکہ آپ کی طرف سے بادشاہ نے ادا کیا۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر علی رضی اللہ عنہ نے دیا 500 درہم ہے، جس کی مقدار سے ہم مہر فاطمی بولتے ہیں، جس کی مقدار موجودہ وزن کے حساب سے 1.5 کلو چاندی، 30 گرام اور 900 ملی گرام ہے، یعنی 153 تولہ چاندی موجودہ وزن کے حساب سے۔ تو اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ مرد اپنی حیثیت کے حساب سے بیوی کو مہر ادا کرتے ہیں، ضروری اور لازم ہے۔ حدیث میں اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا یا نکاح کیا لیکن اس کا ارادہ ہو میں مہر نہیں ادا کروں گا یا جبرن معاف کر دیا یا دیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، وہ ظالم اور بدکار ہوگا۔ بعض دفعہ ایسی حالت آ جاتی ہے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس ٹائم مرد حضرات آتے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ واضح رہے معافی کا تعلق زندگی سے ہے، موت سے نہیں ہے۔ بعض دفعہ جبرن معاف کروا لیا جاتا ہے، بعض دفعہ شوہر اس کی مہر کی رقم کو اگر سونے یا چاندی میں ہو تو بینک میں ڈال کر کے اس کو نکالتے نہیں، وہ بینک والے اس کو ہضم کر جاتے ہیں، اس طریقے سے اس کا حق لے لیتا ہے، مہر کو پانی میں گلا دیتا ہے۔ واضح رہے مہر جو ہے نا یہ سونا یا چاندی میں رکھنا چاہیے، پیسے کے اندر یہ عورت کا اس میں نقصان ہے، چونکہ پیسے کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ فرض کر لیجئے 10,000 کا جو ویلو اور جو وزن 2001 میں تھا 2020 میں اس کا ویلو نہیں ہے۔ 10,000 میں جو کام ہوتا تھا آج 20,000 میں وہ کام ہوتا ہے، تو مہر جو ہے سونے یا چاندی میں باندھنا چاہیے۔ اس میں عورتوں کا کیا ہے فائدہ ہے۔ تو پہلا حق یہ بنتا ہے شوہر کے اوپر بیوی کا کہ بیوی کا وہ مہر ادا کرے۔ دوسرا حق یہ بنتا ہے خوراک اور پوشاک کا ذمہ دار یہ شوہر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا، اس میں اس اہم بات کو واضح کیا تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حیثیت عرف اور دستور کے مطابق بیوی کا تمہارے اوپر خوراک اور پوشاک ضروری اور لازم ہے، یہ ان کا حق ہے، شوہر کا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے کہ نان و نفقہ خوراک اور پوشاک بیوی کے لیے شوہر مہیا کرے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق، اس میں بخیلی نہ کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو زندگی گزارے اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کا بود و باش بہتر طریقے سے ہو، وعاشروہن بالمعروف، عرف اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ فإن كرهتموهن، اگر تجھے وہ ناپسند ہو، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے دیگر بہت ساری بھلائی رکھی ہو، تو تم ناپسند کی عادت کو پسند کی عادت کے اوپر ترجیح دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہو تو اس کی عادت اس کی پسند کی بھی ہوگی، تو ناپسند کی عادت کو پسند کی عادت کے اوپر ترجیح دو۔ اور حضور علیہ السلام نے بہت بہتر جملہ ارشاد فرمایا جو امت کے لیے ہر شوہر کے لیے ایک دستور ہے، تو شوہر کے لیے استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعظم ما في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا۔ عورتوں کے بارے میں بہتر وصیت قبول کرو، نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت مائیں اصلی سے پیدا کی گئی ہے اور اصلی میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم چھوڑ دو گے یوں ہی وہ اصلی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا اس کے رہتے ہوئے اسے فائدہ حاصل کرو۔ کیا مطلب،
عورت مرد کی فطرت الگ ہے، عورت کی فطرت الگ، مرد کی فطرت الگ، اور چاہتے ہیں عورت ہمارے حساب سے نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، ٹیڑھا پن رکھا ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ اس طریقے سے کوئی مسئلے کو سیدھا کرنا چاہے وہ سیدھا نہیں ہوگا، اس کا حسن اس کے ٹیڑھا پن ہے۔ عورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹوٹ جائیں گے، مسئلے کا مطلب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی عورت اس حال میں ہے، اس حالت میں سے فائدہ حاصل کرو۔ البتہ اگر کوئی ایسی عادت ہے جو شریعت کے خلاف ہے، پھر اس کی اصلاح کی جائے گی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر سرکشی کا خوف ہو فعظوہن، اسے سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور اس کی بستر کو الگ کر دو، واضربوہن، تیسرے درجے کو مارو، مار بھی کیسی مار، واضربوہن ضربا غیر مبرح کا لفظ آیا ہے، ایسی مار جس میں چوٹ نہ ہو بلکہ تعدیب کے لیے مارو۔ اگر کوئی ایسی عادت بیوی کے اندر ہے وہ قابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ سب سے پہلا کام فعظوہن، عورت کو سمجھایا جائے گا، اگر سمجھ جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بستر کو الگ کر دیا جائے گا، عورت الگ مرد الگ۔ اگر سمجھنے والی بھی سمجھ جائے پھر بھی نہیں سمجھتی ہے، پھر اسے مارا جائے گا۔ کیسی مار؟ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اس میں چوٹ نہ ہو، تعدیب کے لیے مارا جائے گا۔ لیکن شوہر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات بیوی کو مارنے لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سخت ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ ایک کیسا آدمی ہے بیوی کو مارتا ہے پھر بعد میں اسے لطف اندوز ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ دوسری جگہ ہے بیوی کو چہرے کے اوپر مت مارو، ولا تقبح، گالی گلوچ مت دو۔ باتوں بات میں شوہر بیوی کو گالی دینے لگتا ہے، یہ گالی دے کر کے اپنے من کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے باتوں بات میں گالی مت دو، بیوی کو گالو مت دو۔ تو مار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے درجے میں رکھا ہے، پہلے سمجھایا جائے گا، پھر بستر کو الگ کیا جائے گا، پھر تیسرے درجے میں اس کو مارا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے مار کی تشریح یہ کی، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہ چوٹ والی مار نہ ہو بلکہ تعدیب کے طور پر ہلکی پھلکی مار ماری جائے گی۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر عورت خلا مانگے تو اسے خلا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ حالات ایسی آ جاتی ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، اب وہ طلاق دیتا ہے، اسے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تو شریعت کی حکم دیتا ہے کہ بیوی خلا لے کر شوہر سے آزاد ہو جائے۔ ایسی حالت میں بہت سارے مرد عورتوں کو ظلم کرتا ہے، اسے طلاق دیتا ہی نہیں، خلا دیتا ہی نہیں۔ نظیر ہے ثابت بن قیس کی روایت، اس نے اس کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ثابت جو مجھے باغ دیا ہے اس کو واپس کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کر سکتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا پھر خلا لے سکتے ہو۔ تو مہر کا کچھ حصہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَوْا بِهِ، پورا کا پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ بیوی دے کر شوہر سے خلا لے سکتی ہے ظلم زیادتی کے حالات میں، جبکہ اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہو، ایسی حالات میں بیوی خلا لے سکتی ہے۔ لیکن واضح رہے جیسا کہ آج کل شہروں میں یا بہت سارے جگہوں میں رواج ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر بیوی شوہر سے خلا مانگتی ہے، طلاق مانگتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، یہ ظلم زیادتی ہے۔ حدیث ایما امرأة سألت زوجها الطلاق بغیر ما باس فحرام علیها رائحة الجنہ، کہ جو بیوی شوہر سے بلا کسی عذر کے طلاق مانگتی ہے جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، جنت دور کی بات جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔